میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلے پیارے آقا کی پیاری باتیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ ہم اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی فضیلت سننے سے کرتے ہیں۔ حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا ہی سے اگر اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کر لی جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب بھی ملے گا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ اس پیارے سلسلے میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے، اس لیے یہاں کے حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، ادب و شوق کے ساتھ اس سلسلے میں شریک رہیے۔ آج کے اس سلسلے سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس حدیث مبارکہ کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا، اور راوی حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ
وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عندہ ومن بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث مبارکہ میں بیان کردہ ارشادات کی تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تاکہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں سے ہم اپنے مشام دماغ کو معطر کر سکیں۔ نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے، کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیف دور کر دے، اللہ عز و جل اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور کرے گا، اور جو کسی تنگی والے پر آسانی کر دے، اللہ عز و جل دین و دنیا میں اس پر آسانی فرما دے گا، اور مسلمان کی پردہ پوشی جو کرے، اللہ عز و جل دین و دنیا میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے۔ جو تلاش علم میں کوئی راستہ طے کرے تو اس کی برکت سے اللہ عز و جل اس پر جنت کا راستہ آسان کر دے گا، اور کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن پڑھنے اور آپس میں سیکھنے سکھانے کے لیے جمع نہیں ہوتی مگر ان پر دل کا چین اترتا ہے۔ یعنی جو بھی قوم جمع ہوتی ہے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس قوم پر چین اترتا ہے، سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے، اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ عز و جل اس بندے کو اس جماعت میں یاد کرتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ جسے عمل پیچھے کر دے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں مختلف طرح کی باتیں ذکر فرمائی گئی۔ ابتدا سے اگر چلیں اور ایک ایک بات سے کچھ نہ کچھ خوشبو حاصل کرتے چلیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ابتدا میں جو بات ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیف دور کر دے۔ تکلیف کا کوئی بیان نہیں ہے کہ اتنی بڑی تکلیف ہو، قربۃ من قرب الدنیا، دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی ایک تکلیف، چھوٹی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بڑی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ جو تکلیف میں ہے اس کے لیے وہ تکلیف بڑی ہی ہوتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے دنیا کی تکلیف دور کر دے، اللہ عز و جل اس سے قیامت کے دن کی تکلیف دور فرما دے گا۔ یہاں ایک دوسرے کے کام آنے والا قیامت کے دن کتنے چین میں ہوگا۔ یہاں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیر خواہی کا جذبہ دل میں رکھنے والا قیامت کے دن کتنے آرام اور کتنے چین، کتنے قرار اور کتنے سکون میں ہوگا۔ یہ دنیا کی مصیبتیں جتنی بھی ہیں نا، یہ سب فنا ہو جانے والی ہیں، دنیا ہی فنا ہو جانے والی ہے۔ تم یہاں ان کی فانی مصیبتوں کو دور کرو گے اور اللہ عز و جل قیامت کے دن باقی رہنے والی تکلیفیں، یعنی جسے جہنم کا عذاب دے دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا گیا، وہ تو ہمیشہ تکلیف میں رہے گا۔ تم فانی مصیبتیں دور کرو گے، اللہ عز و جل وہاں کی مصیبتیں دور فرما دے گا۔ تم یہاں کسی کے لیے چین اور قرار اور آرام کا سبب بنو گے، اللہ عز و جل قیامت کے دن تمہیں آرام عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات بالکل معمولی سی تکلیف نہیں، معمولی سی حرکت سے سامنے والے کی تکلیف ہم دور کر سکتے ہیں۔ بالکل حقیقت ہے کہ بعض اوقات ہم معمولی سی کوشش سے سامنے والے کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ سب یہاں تشریف فرمائیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے درمیان کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہو جو بیچارہ ایک ہی زاویے پر بیٹھے بیٹھے کچھ تھک گیا ہو، اب وہ یہ چاہ رہا ہو کہ تھوڑی سی جگہ میں گنجائش ہو جائے تو میں کچھ تھوڑا سیدھا ہو کے بیٹھ جاؤں تاکہ مجھے چین اور قرار نصیب ہو جائے۔
سر دوزانو بیٹھنا، بہت دیر تک دوزانو بیٹھنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا. ہاں جو عادی ہے دوزانو بیٹھنے کا وہ تو کچھ دیر بیٹھ جائے گا. اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑا آلتی پالتی مار کے سیدھا ہو کے بیٹھ جاؤں. آپ کی تھوڑی سی حرکت اس کی اس تکلیف کو دور کر دے گی. اس کے علاوہ دیگر کتنی ہی تکالیف اس طرح کی ہوں گی جو ہماری تھوڑی سی حرکت سے سامنے والے کی تکلیف دور ہو جائے گی. لیکن اتنا کر دینا قیامت کے دن کی تکلیف سے نجات دلانے کا سبب ہے. پھر سرکار نے فرمایا جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرے اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانی فرمائے گا. تنگ دست کے لیے آسانی. سامنے والے کو قرض کی حاجت ہے، بیچارہ ہے بھی غریب، مجبوری بھی ایسی آن پڑی کہ رقم کے بغیر اس کا چارہ ہی نہیں چلے گا. گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، بچے کو دوا کی حاجت پیش آ گئی، کوئی ایسی صورت بن گئی گھر میں کھانے کے لیے ہی کچھ نہیں ہے. اب یہ ہے تنگ دست. قرض دے کر یا قرض دیا ہوا معاف کر کے یا قرض کی وصولی میں کچھ مہلت دے کے یا کسی بھی انداز سے اس تنگ دست کی اگر تنگ دستی دور کرنے میں کردار ادا کیا، فضیلت اور برکت اور سعادت کیسی ملے گی. ہو سکتا ہے کہ اس غریب کو قرض دینے والے کا اپنا کچھ بھی نہ بگڑے، کو لاکھوں روپے بینک کی نظر کیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے کا سرمایہ ایک طرف سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، آنے والے وقت میں کام آئے گا. چاہیے آنے والے وقت میں کام آئے گا کہنے والا، اس کی توجہ اس آنے والے وقت کی طرف نہیں ہوتی کہ جو نیکیوں کے بغیر کام نہیں چلے گا. وہ آنے والا وقت کون سا ہے؟ قیامت کا وقت، قبر کی تنگی. یہ رقم رکھی آنے والے وقت میں کام آئے گی، اور اس آنے والے وقت کے لیے ابھی خرچ کرو گے تو اس وقت میں کام آئے گی نا. تو ابھی سے غربا کو دیجئے، مساکین کو دیجئے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کیجئے. حدیث شریف میں ایک بات ذکر فرمائی گئی، مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ سب نے بھی میرا حسن ظن ہے کہ سنی ہوگی. بدکار عورت نے صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالی جل جلالہ نے اس کی مغفرت فرما دی. ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو بخشی گئی. تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات کے کام آئے گا تو کیا اجر و ثواب پائے گا. اچھا، یہاں جو ذکر کیا گیا پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بھی اللہ تعالی جل جلالہ نے اجر عطا فرمایا. اور یہاں جو ذکر کیا گیا من یسرا، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرے اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد ذکر فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. بعض اوقات اپنی ایک عادت ہوا کرتی ہے، ہم ٹو میں لگے رہتے ہیں، کون کیا کرتا ہے، اس کے کام کس طرح کے ہیں، یہ جاتا کہاں ہے، کھاتا کہاں سے ہے، کماتا کیسے ہے. اور اس وجہ سے بھی بعض اوقات ٹو میں لگتے ہیں اس کا کوئی عیب ہمارے ہاتھ آئے، کوئی کمزور پہلو، کوئی ایسی بات جس کا میں چرچا کر سکوں. بعض اوقات تو کئی ہفتے ہو سکتے ہیں ٹو میں لگے رہتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا ہوا، ابھی تک کوئی بات ہی ہاتھ نہیں آئی. یعنی ایسی عجیب سی لت پڑ جاتی ہے نا کسی کی عیب تلاش کرنے کی کہ وہ اسی میں لگا رہتا ہے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا عیب تلاش کرنے میں لگا ہوتا ہے. جبکہ عیب چھپانے کی فضیلت کیا ہے؟ تم یہاں اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تمہارے عیب چھپا دے گا. میں یہ چاہتا ہوں نا میرے کرتوت ظاہر نہ ہو، میری برائیاں کس طرح کی ہیں، میرے اعمال کس طرح کے ہیں، میری نافرمانیاں کتنی ہیں. یہ میرا اور میرے رب کا درمیانی معاملہ ہے نا. میں کتنے پانی میں ہوں میں تو جانتا ہوں نا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عیوب ظاہر نہ کیے جائیں، میرے عیبوں پر پردہ پڑا رہے، میرے گناہوں کی کسی کو خبر نہ ہو. نسخہ دے دیا گیا، تم اپنے مسلمان بھائیوں کے گناہ چھپانا شروع کرو، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. امیر اہل سنت میں ذہن دیتے ہیں عیب چھپاؤ تحریک جاری رہے گی. تو عیب چھپاؤ تحریک کا مطلب کیا ہے؟
کہ کسی بھی مسلمان کے عیب کسی پر ظاہر نہ ہونے دیے جائیں. مجھے پتا چل گیا نا فلاں میں یہ برائی ہے، تو کیا شرعاً مجھ پر لازم کر دیا گیا کہ میں اس کا چرچا کروں؟ میرے سامنے کسی کا عیب ظاہر ہو گیا تو میں آنکھیں بند کر کے آگے کیوں نہ نکل جاؤں؟ ہاں، دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایسا گندا آدمی ہے کہ اس کے گندے کرتوتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا. مثال کے طور پہ بد مذہب ہے، اس کی بد مذہبیت کھل کے سامنے آ گئی. اب لوگوں کو اس لیے بتاؤں تاکہ لوگ اس کی بد مذہبیت سے بچیں، یہ تو ایک ضرورت ہے. اس کو بیان بھی کرنا چاہیے، اور اچھے انداز میں اگر بیان کریں گے لوگ اس کے گندے عقائد، گندے نظریات اور اس کی گندی سوچ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کریں گے، یہ اچھی بات ہے. ہاں، ایک ایسا آدمی ہے جو فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، اب وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان کا مال ہتھیا لیتا ہے. میں اس لیے بتاؤں تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کے بتانے کی بھی اجازت مل جائے گی. لیکن عام طور پر کئی گناہ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں کہ جس سے کسی اور کو کوئی نقصان نہیں ہے، جو نقصان ہے وہ اس کی اپنی ذات کو ہے. مثال کے طور پر اس نے نماز نہیں پڑھی، ہم چرچا کریں. مثال کے طور پر کوئی اور اس کا ہم نے گناہ ایسا دیکھ لیا کہ جس کا نقصان شاید صرف اس کی اپنی ذات کو ہوگا، تو اگر میں سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہوں تو میں اس کو سمجھا دوں، اس کی تفہیم کر دوں اور اسے اس برائی سے بچانے کی کوشش کروں. لیکن اس کے عیوب کا چرچا کرنے کی مجھے اجازت تو نہیں دی گئی نا. تو جب اس کے عیوب کا چرچا کرنے کی اجازت نہیں تو اب مجھے چاہیے کہ میں اپنی زبان کو بند رکھوں. اس کے عیوب چھپا کر میں دنیا و آخرت میں اپنے عیوب چھپانے کی ضمانت لے رہا ہوں. جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے عیب چھپا دے گا. اور پھر اس کے بعد جو بات ذکر فرمائی گئی وہ بات بھی بڑی پیاری. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. مختلف طرح کی آزمائشوں کا ہم شکار رہتے ہیں، اس میں مدد الہی کے حصول کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں. بے روزگاری آ گئی، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، تنگ دستی لاچاری آ گئی، کوئی اور مشکل اور مصیبت آ گئی، دعائیں کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مدد حاصل کرنے کا کتنا پیارا نسخہ ہمارے ہاتھ میں آیا. مسلمانوں کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. چاہیے مدد کرنا بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو لاکھوں روپے دیں گے تو مدد ہوگی. کسی کی علمی تشنگی کو دور کرنا یہ بھی مدد ہے. کسی نابینا کو راستہ دکھا دینا یہ اس کی مدد ہے. کسی بھولے ہوئے کو اس کی منزل تک پہنچا دینا یہ اس کی مدد ہے. جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی مدد فرماتا ہے. پھر اس کے بعد ذکر فرمایا ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو تلاش علم میں کو راستہ طے کرے، علم کی جستجو دل میں لیے، علم کی طلب اور تڑپ دل میں لیے جو چلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. علم آپ اس کو راہ جنت بھی کہہ سکتے ہیں. علم کی تلاش یہ راہ جنت کی طلب ہے. راہ جنت کا طالب علم کا مسافر ہوا کرتا ہے. علم سے دور رہ کر بندہ یہ سمجھے کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑے مرتبے تک پہنچا لوں، بعض اوقات ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. اول درجہ علم کا ہے، اس کے بعد عمل ہے. کتنے مسائل اس طرح کے ہیں کہ جن کا سیکھنا مسلمان پر فرض ہے، لیکن عام طور پر ہم مسلمانوں کی حالت دیکھیں تو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم پر فرض کیا کیا ہے. جن چیزوں کا سیکھنا مجھ پر فرض ہے اولاً ان کو سیکھنے کی طرف آئے. جن چیزوں کا سیکھنا مجھ پر واجب ہے اولاً ان چیزوں کی طرف آئے. اس کے بعد ثانیاً جدھر چاہے آگے بڑھتا چلا جائے. شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے یہ بات ذکر فرمائی. فرماتے ہیں بنی آدم از علم یابد کمال نہ از حشمت و جاہ مال و منال. اولاد آدم یہ علم کے ذریعے کمال پاتی ہے.
اولاد آدم کو جو کمال، جو مرتبہ، جو بلندی، جو علو درجات ملتا ہے، یہ علم کے ذریعے ملتا ہے۔ نہ از حشمت و جاہ و مال و منال، جاہ یعنی مرتبہ، مال، منال، دولت، اسباب، یہ دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ عزت دلانے کا ذریعہ نہیں ہے، عزت علم کے ذریعے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم کی دولت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی طرف بڑھے نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے ہی ارشادات اس طرح کے ذکر فرمائے جس میں علم کی ترغیب دلائی گئی، طلباء کے فضائل بیان کیے گئے، طالب علم دین کی فضیلتیں، علم دین سکھانے والوں کی فضیلتیں، علم دین سیکھنے سکھانے والوں سے محبت کرنے والوں کے بارے میں بھی علماء نے کتابوں میں ذکر فرمایا۔ سکھانے والے کی بات کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں معلم الخیر یستغفر لہ کل شیء، بھلائی سکھانے والا، بھلائی سکھانے والا ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ بھلائی سکھانے والے کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے۔ بھلائی سکھانے کے ذریعے کون کون سے ہیں؟ آپ درس فیضان سنت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، بھلائی سکھانے کا ذریعہ ہے۔ آپ سنتوں پر بیان کرتے ہیں، بھلائی سکھانے کا ذریعہ ہے۔ آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، یہ بھلائی سکھانے کا ذریعہ ہے۔ آپ اس طرح کے دیگر جتنے بھی سیکھنے سکھانے کے کام ہیں، ان سکھانے کے کاموں کی طرف آ جائیں گے تو بھلائی سکھانے والوں میں شمار کر دیے جائیں گے۔ علم دین پڑھانے والے، کتب درسیہ یعنی درس نظامی کی تدریس فرمانے والے، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو بھلائی سکھانے والے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں تعلموا العلم وعلموه الناس، علم سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، سیکھو سکھاؤ۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کتنی بڑی فضیلت ذکر فرمائی گئی۔ یہ فضیلت ہے طلباء کے لیے جو علم دین سیکھنے کے لیے چلے، علم دین کی راہ میں نکلے، اللہ تعالی جل جلالہ جنت کی راہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے، راہ جنت کا مسافر بن گیا۔ مختلف علماء نے یہ باتیں ذکر فرمائیں جس میں یہ ذکر فرمایا گیا تم سے ہو سکے تو عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے طالب علم دین بن جاؤ، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ان دونوں سے محبت کرنے والا بننا، ان کے علاوہ نہ بننا۔ تو آئیے ہم میں سے جتنے اس طرح کے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی جل جلالہ نے وسعت عطا فرمائی اور وہ بآسانی نور علم سے اپنا سینہ منور کرنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، تو آ جائیے دین سیکھنے کی طرف چلیں۔ دعوت اسلامی کے جامعات، دعوت اسلامی کے مدارس الحمدللہ دین سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے الگ عالمہ کورس ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے الگ عالم کورس ہے، مدرسۃ المدینہ آن لائن، جامعۃ المدینہ آن لائن، یہ گھر بیٹھے دین سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ نہیں گھر بیٹھ کر آپ ایک وقت ہم سے طے کریں اور گھر بیٹھے ہی آپ نور علم سے اپنا سینہ منور کریں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان جگہ جگہ قائم کیے گئے، یہ بھی دین سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ کتنے ہی مواقع میں دین سکھانے کے حوالے سے مہیا کرتی ہے، ہم سیکھنے والے بنیں۔ اور جو سیکھنے کی طرف آ جاتا ہے، جو علم دین سیکھنے سکھانے والے ہیں، ان کے لیے جو فضیلتیں ذکر فرمائی گئیں، پہلی بات ذکر فرمائی ان پر چین، سکون اور قرار اترتا ہے، اطمینان کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسری بات رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اس جماعت کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ اس جماعت میں ان بندوں کا ذکر کرتا ہے جو جماعت اس کے پاس، ملائکہ کی جماعت، دین سیکھنے سکھانے والوں کا ملائکہ کی جماعت میں ذکر کیا جاتا ہے اور اس جماعت میں اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ آئیے علم دین سیکھنے کی طرف بڑھیں۔ ہفتہ وار اجتماع الحمدللہ دین سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہے۔ آپ کے ہاں جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع کی صورت ہوتی ہے، آپ ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت فرمائیے۔ اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار اجتماع عام طور پر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسلامی بہنوں کے بھی ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے جو مختلف ایام میں مختلف اوقات میں رکھے جاتے ہیں۔ تو اب اپنے علاقے کی اسلامی بہنوں سے معلوم کر لیں گے تو انشاءاللہ اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات کے حوالے سے بھی معلومات مل جائیں گی۔
دین سیکھنے کا ذوق پیدا کیجیے اور دین سیکھنے کی طرف آئیے۔ دوبارہ وہی بات عرض کروں جو ابتدان دوران گفتگو میں نے عرض کی کہ آپ دارالافتاء اہل سنت یا کسی بھی سنی عالم سے ملاقات کر کے یہ سوال لازمی کر لیجئے گا کہ مجھ پر کن کن چیزوں کا سیکھنا فرض ہے۔ اگر آپ نے یہ سوال کر لیا اور اس سوال کا درست جواب آپ کو مل گیا اور اس کے مطابق آپ نے کوشش کر لی، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ جس کا سیکھنا شریعت نے آپ پر فرض قرار دیا تھا وہ آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان